آپ خود کہہ رہے ہیں 300 سال کے بعد سارا کوڑ کباڑ شروع ہو جانا ہے۔ مرزا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک جھوٹ باندھا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ دنیا جہان کی کسی کتاب میں ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا۔ بالکل یہ کذب بیانی اور جھوٹ گڑھ کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف منسوب کیا ہے، اور نہ یہ ایسی بات ہو سکتی ہے۔ جس حدیث کو بنیاد بنا کے آگے اس نے جھوٹی بات اٹیچ کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے متعدد طرق موجود ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں ہے کہ 300 سال کے بعد جو ہے وہ سارے کا سارا کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اگر یہ مطلب ہے کہ 300 سال کے بعد سب کا سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا، تو اس کوڑ کباڑ میں تم بھی آتے ہو، اس جھوٹے لوگوں میں تم خود پہلے آتے ہو کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ان ادوار کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے۔ اب صرف یہ چونکہ یہ بات اس نے جھوٹی کیوں کی ہے، بات جھوٹی اس لیے کی ہے تاکہ جو امت کے اولیاء اللہ اسلاف امت ہیں اور صالحین امت جن کو لوگ مانتے ہیں، جن کو لوگ جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ان سے برگشتہ کیا جائے اور ان سے توڑا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو اور اس حدیث کے صحیح مفہوم کو۔ اگر تو اس حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا اور 300 سال کے اندر جو کچھ وہ سارا کچھ صحیح ہے، تو یہ تو بات بالکل 100% غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ جتنے فتنے، جتنی گمراہیاں، مین بڑے بڑے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں، آیا ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ 300 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں یا 300 سال سے پہلے پیدا ہوئے ہیں؟ خارجی، رافضی، قدریہ، مجسمہ، معتزلہ، یہ سارے کے سارے فرقے 300 سال کے اندر۔ جتنے مسلمانوں میں لڑائیاں ہوئیں، جتنی جنگیں ہوئیں، ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے، قتل ہوئے، وہ 300 سال کے بعد ہوئے، 300 سال سے پہلے ہوئیں، 300 سال سے پہلے ہوئیں۔ جتنی جھوٹی حدیثیں گڑھنے کا کاروبار کیا گیا، جتنی جعلی روایتیں جمع کرنے کا کاروبار کیا گیا، وہ 300 سال کے بعد ہوا یا 300 سال سے پہلے ہوا؟ 300 سال کے اندر ہوا ہے۔ اور جتنے اس طرح کے لوگ ہیں، گمراہ قسم کے فرقے پیدا ہوئے ہیں، وہ 300 سال کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حدیث کا مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ ملا کے اس کا مفہوم واضح ہوگا۔ صحیح مسلم میں 985 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الصفوف رجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی ہے، وشرها آخرها، اور اس کا شر جو ہے وہ آخری ہے۔ اب یہاں یہ یاد رہے کہ خیر اور شر یہ دونوں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، اور اس میں تفضیل میں مصدری معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ خیر اصل میں اخیرو اور شر اصل میں اشیرو تھا، یعنی خیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر، اور شر کا مطلب ہے سب سے برا۔ اب اگر اس حدیث کو ان الفاظ کے معنی کے مطابق دیکھتے ہو تو معنی لفظی معنی یہ بنے گا کہ سب سے بہتر صف پہلی اور سب سے شر والی صف آخری صف ہے۔ تو کیا اس کا مفہوم یہ نکالو گے کہ آخری صف میں جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کو شر ملے گا، ان کو برائی ملے گی اور وہ گناہگار ہوں گے؟ یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، اس حدیث کا منشا اور مفہوم یہ ہے کہ سب سے بہتر صف پہلی، یعنی جو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے ان کو بھلائی زیادہ ملے گی، ان کو خیر زیادہ ملے گی، اور اس طریقے سے جو پیچھے آتے چلے جائیں گے سب سے آخر میں کھڑے ہوں گے، سب سے آخر میں صف میں کھڑے ہونے والوں کو پہلوں کی بنسبت خیر کم ملے گی، وہ خیر میں کم ہوں گے، نہ یہ کہ وہ گناہ میں ہوں گے یا برائی میں ہوں گے۔ اب یہ جو حدیث ہے خیر و ناس کرنی والی، اب خیر کا جو کلمہ استعمال ہوا حدیث میں تو یہ خیر اخیرو ہے، معنی یہ ہے کہ سب زمانوں سے بہتر، سب لوگوں سے بہتر میرے دور کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد والے جو ہیں وہ سارے کے سارے شر ہیں یا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خیر سے محروم ہیں، یہ مطلب ہی نہیں ہے۔
کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخریت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے امت کی خیریت اور بھلائی کو بیان فرمایا۔ جامع ترمذی میں 2869 نمبر حدیث ہے، ارشاد فرمایا مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، کوئی جان نہیں سکتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر بہتر ہے، اولہ خیر ام آخرہ، اس کا اول خیر ہے یا آخر خیر ہے، ان میں سے کون سا خیر ہے کوئی جان نہیں سکتا۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ محدثین کی شروحات اٹھا کر دیکھ لو، محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جس طرح بارش کا ہر قطرہ نافع اور خیر ہوتا ہے، اسی طرح امت جو ہے وہ ساری کی ساری خیر ہے، اس کا اول بھی خیر ہے، اس کا آخر بھی خیر ہے۔ اب یہ کہنا کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا، ایک تو نہ تو حدیث کی مراد مفہوم یہ ہے، اور دوسرا جھوٹی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف مرزا نے منسوب کی ہے۔ اگر کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا 300 سال کے بعد سب، تو اس حساب میں تم بھی کوڑ کباڑی ہو، اس حساب میں تم بھی جھوٹے شخص ہو، تو اس کے مطابق تو تم خود اس کی گرفت میں آتے ہو، یہ حدیث کا مطلب ہی نہیں ہے۔ اور باقی رہ گئی بات یہ کہ 300 سال کی، نہ تو حدیث میں 300 سال کی کوئی اس طرح کی ذکر مذکور ہے، اور اگر ہم اس روایت کے باقی طرق کو دیکھتے ہیں تو صحیح مسلم میں 6468 نمبر جو حدیث ہے اس میں، اور 6475 نمبر حدیث، 6475 نمبر حدیث میں، تو اسی حدیث کے جو راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ خود بیان کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیرکم قرنی، بے شک تم میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے۔ اس حدیث میں 4 طبقات کا ذکر ہے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور تبع تبع تابعین، 4 کا ذکر ہے۔ وہ تو پھر 300 سال سے تمہارے بنائے ہوئے 300 سال سے اوپر چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی 6468 نمبر حدیث میں 4 طبقات کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی خیریت اور قیامت تک اپنی امت کے حق پر رہنے کی واضح صحیح احادیث صحیح بخاری مسلم میں جو حضور کی موجود ہیں وہ بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں 7312 نمبر حدیث ہے، اور 7460، اور صحیح بخاری میں تقریباً 6-7 سے کے قریب مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث 4950 نمبر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد، میں صحیح بخاری کا لفظ پڑھتا ہوں، وَلَن يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا، میری امت کا یہ معاملہ ہمیشہ قائم رہے گا، مستقیم رہے گا، حتیٰ تقوم الساعہ، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے، قیامت قائم ہونے تک میری امت کا معاملہ ہمیشہ درستگی پر اور جو ہے مستقیم رہے گا۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے تاکہ امت کے لوگ جن اولیاء، جن علماء، جن محدثین کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے ہیں، ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں، ان سے دور ہو جائیں، اور بس میں جو نا وہ راگ الاپوں اور ڈگڑگی بجاؤں، بس میری ڈگڑگی کے پیچھے لگ جائیں، صرف مقصد یہ ہے۔ اگر 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا تو جتنے محدثین، ائمہ اور فقہا اور جتنے علماء آئے ہیں 300 سال کے بعد، وہ سب کوڑ کباڑ۔ امام بہقی کی دلائل النبوہ نعوذ باللہ کوڑ کباڑ ہوگی، امام بہقی کی شعب الایمان، سنن الکبریٰ بہقی، مصدرک حاکم، طبرانی کی جتنی کتابیں، طبرانی صغیر، کبیر، مجمع الزوائد، مستوى، یہ ساری نعوذ باللہ کوڑ کباڑ ثابت ہوں گی، العیاذ باللہ تعالی۔ حدیث کا نہ یہ مطلب ہے، اور نہ دنیا میں کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ جس میں یہ ہو کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہوگا، نعوذ باللہ تعالی۔ اور بار بار یہ شاہ ولی اللہ صاحب کو کئی مقامات پہ ان کا حوالہ پیش کرتا ہے، ان کی ازالۃ الخفاء اٹھا کے دیکھ لو، شاہ ولی اللہ محدث دہلی نے اسی حدیث کی جو خیر الناس قرنی والی حدیث ہے، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے احادیث اور دیگر روایات کو جمع کر کے وہ کہتے ہیں اس قرن سے مراد کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں قرن اول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے لے کر وصال اقدس تک کا قرن ہے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سے لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی سیدنا عمر فاروق کی شہادت تک دوسرا قرن ہے، اور سیدنا عثمان غنی کی شہادت تک تیسرا قرن ہے۔ 3 قرن یہاں مکمل ہوتے ہیں۔ تم 300 سال کی بات کر رہے ہو اور شاہ ولی اللہ کے حوالے تم دیتے ہو۔ ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء ذرا اٹھاؤ پہلی جلد، اس میں تو شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ 3 قرن یہ ہے۔
اب یہ بات ہی مانو شاہ ولی اللہ کی، وہ تو 3 قرن کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک 3 قرن مکمل ہو گئے، اور اس کے بعد امت میں فتنے، اور اس کے بعد امت میں جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی، شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں۔ اور پھر کہتا کہ 300 سال کے اندر اندر جو بابے ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو تم کیا مانتے ہو؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ کو لانتی تم نے کہا ہوا ہے، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کو ناسبی تم نے کہا ہوا ہے، اور پھر ان پر تم لانتے کرتے ہو۔ پھر تم نے یہ اپنے مقدمہ صحیح مسلم بیان کرتے ہو، تم نے روایت نمبر 30 کے تحت یہ کہا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی زناد کہتے ہیں کہ میرے والد بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں 100 لوگ ایسے تھے کہ اہل علم جن سے حدیثیں نہیں لیتے تھے۔ اب اس کا تبصرہ اس پر کرتے مرزا خود بیان کرتا ہے، کہتا کہ وہ 100 تابعین مدینہ میں ایسے تھے جن سے محدثین حدیثیں نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ چڈو تھے۔ 100 لوگ، اب یہ سننی ہے بات، 100 ایسے لوگوں کو پایا جن لوگوں پر، ان تابعین پر تمام مدینے والے لوگ متفق تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، اور اس پر بھی متفق تھے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ چڈو نے۔ کتنی سوکین اور بازاری زبان تم نے ان تابعین کے بارے میں استعمال کی، اور پھر کہتے ہو تابعین جو ہے وہ 300 سال سے پہلے جو سارے وہ خیر پر تھے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا، اور نہ اس قول کا یہ مطلب ہے کہ ان سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ حدیث دیکھیں، حدیث ایک باقاعدہ محدثین کی فیلڈ ہے، وہ اپنی فیلڈ کے مطابق اس بندے سے روایت لیتے تھے جو اس کا اہل ہوتا تھا۔ اب ایک بندہ عالم بھی ہے، فاضل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور شب زندہ دار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کسی ایسے منصب پہ کھڑا کر دیا جائے جس منصب کی اس میں شرائط نہیں پائی جاتی۔ مثلا عالم فاضل ہے لیکن قاضی کی شرائط اس میں نہیں پائی جاتی، تو کیا اس کو قاضی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنائیں گے۔ اب حدیث کے ادا کا اور حدیث لینے کا جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا ایک حساس ایشو ہے۔ تو محدثین ایسے تابعین سے جو حدیث کا شغل نہیں رکھتے تھے، روایت حدیث میں مہارت نہیں رکھتے تھے، ان سے حدیثیں نہیں لیتے تھے۔ اس کا یہ کب مطلب نکلا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ چڈو تھے، الیاذ باللہ تعالیٰ؟ ان تابعین کے بارے میں تم نے یہ کمنٹس دیے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہو 300 سال کے بعد جو نا وہ سب کوڑ کباڑ شروع ہوگا۔ ہم تو 300 سال سے پہلے کو مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہو؟ لانتے تم ان پر کرتے ہو، اور پھر 300 سال کے بعد جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں، صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھا کر دیکھ لیں، 300 سال سے پہلے جو ہے کیا جھوٹی روایتیں نہیں گڑھی گئیں؟ 300 سال سے پہلے فتنے اور امت پہ کتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو نا وہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابن حبان میں 647 نمبر، انا اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں متقین میرے سب سے زیادہ قریب ہیں، جو متقین ہیں، من کانوا جو بھی ہوں، وحیث کانوا اور جیسے بھی ہوں، وہ میرے قریب ہیں۔ وہ پہلے دور کے ہوں، بعد والے دور کے ہوں، ساری امت کے جو بھی متقین ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے قریب ہیں۔ تو یہ بحمد تعالیٰ احادیث جو ہیں وہ بتاتی ہیں۔ اور پھر اگر بات کریں شر کی، تو کیا شر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا نہیں ہوا تھا؟ یہ خارجی، رافضی، مشبعہ، جتنے فرقے، مجسمہ، معتزلہ وغیرہ، قدریہ وغیرہ صحابہ کے دور میں نہیں تھے؟ اور پھر جس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے آ کے شکایت کی، صحیح بخاری میں 7068 نمبر اور جامع ترمذی میں 2202 نمبر حدیث ہے، آ کے شکایت کی حجاج بن یوسف کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر کرو، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خود سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ۔ اور جامع ترمذی میں لفظ یہ ہے کہ ما من عام الا الذی بعدہ شر منہ، کہ جو بھی آنے والا سال ہے، ہر آنے والا سال پہلے سے اس میں شر زیادہ ہوگا، اس میں شر زیادہ ہوگا۔ یہ تو صحابہ اپنے دور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں جو نا وہ شر پیدا ہو گیا، حجاج بن یوسف جو ہے وہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا۔ تو مطلب یہ نہیں حدیث کا، مطلب یہ ہے حدیث کا کہ جو پہلے دور کے لوگ ہیں وہ بعد والی امت سے خیر میں ہیں، اور ان کے دور میں خیر زیادہ، شر کم تھا، اور اب جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ شر زیادہ اور خیر کم ہو گیا۔